اس وقت قریب 22 لاکھ سے زائد مقدمات معزز عدالتوں میں زیر التوا ہیں، لیکن وہ مسئلہ جس کا حل آئین کی کتاب میں شفاف درج ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو کتنے روز میں الیکشن کمیشن انتخابات کروانے کا پابند ہے، جیسے مقدمے کو مقدم رکھتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ نے حکومت اور اداروں کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ 90 روز میں انتخابات کرانا لازم ہے۔ صوبوں کو مزید نگراں حکومتوں کے حوالے کیے رکھنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جوابی کارروائی میں وفاق اور الیکشن کمیشن کی طرف سے انتخابات کی تیاری کی جاتی ہے یا معزز جج صاحبان پر لفظوں کے بم بارود لے کر چڑھائی۔ سیاسی پنڈت تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت پوری کوشش کرے گی عدالت عالیہ کا یہ حکم صرف حکم ہی رہے، جبکہ انتخابات کرانے والے ادارے کی من مرضی سے بھی سب واقف ہیں۔ تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے، جب فیصلے آئین کی روشنی میں کیے گئے تب مخالف سیاسی جماعتوں کی جانب سے عدالتوں کو بھرے جلسوں جلوسوں میں متنازع بنانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ عمران خان ہو یا پھر شریف خاندان، اب تو بلاول بھٹو جیسے طفل سیاست بھی انصاف کے پلڑوں کے مساوی حیثیت پر تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ججوں کا احتساب نیب کے ذریعے ہونا چاہیے، جبکہ نیب کے اب تک کے مقدمات کی جانچ پڑتال کی جائے تو ادارے کی حیثیت سوائے حکومتی کنیز کے کچھ نہیں۔ کہتے ہیں کہ ججوں کا احتساب نیب کے ذریعے ہونا چاہیے، جبکہ نیب کی اب تک کے مقدمات کی جانچ پڑتال کی جائے تو اداروں کی حیثیت سوائے حکومتی کنیز کے کچھ نہیں۔ قومی اسمبلی پہلے سے ہی اپوزیشن کے بغیر چل رہی ہے۔ اپنے مفادات کے خاطر وزیروں مشیروں کی تعیناتی کا ہنسا سینکڑے کے قریب جا پہنچا ہے۔ قومی اسمبلی پہلے سے ہی اپوزیشن کے بغیر چل رہی ہے۔ اپنے مفادات کے خاطر وزیروں اور مشیروں کی تعیناتی کا ہنسا سینکڑے کے قریب جا پہنچا ہے۔ نیب ترامیم ہو، بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کا حق یا پھر منی بجٹ، اپوزیشن کے اعتراضات کے بغیر بل پاس کروائے جا رہے ہیں، جن کی حیثیت کو مخالفین کی جانب سے پھر کسی عدالت میں جا کر چیلنج کر دیا جائے گا۔ پھر سوال یہ اٹھتا ہے، کیا واقعی عوامی مسائل کے حل کے لیے اس وقت قومی اسمبلی موجود ہے یا پھر مقاصد کچھ اور ہی ہیں؟ یہی سوال اگر عوام کی پنچایت میں رکھا جائے تو جواب سے بھلا کون واقف نہ ہوگا۔ ان 10-12 مہینوں میں ملک کے حالات اس نہج کو جا پہنچے ہیں کہ وزیر دفاع خود پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا اظہار کر بیٹھے۔ IMF کا شرائط پر شرائط میں پھنسانے کا صاف مطلب ہے کہ ہم پر اعتماد نہیں رہا۔ دوست ممالک بھی ہماری IMF کی دوریاں دیکھتے دیکھتے ہم سے دور ہو گئے۔ کوئی دھیلا دینے کو تیار نہیں، لیکن ضد ہے، انا ہے اور اقتدار کی ہوس ملک کو بچانے کی بجائے 20-25 کلومیٹر کے رقبے پر شہنشاہیت زیادہ اہم ٹھہری۔ صوبائی اسمبلی تحلیل ہو جانے کے بعد وہاں اپنی مرضی کا نگراں سیٹ اپ لگا کر بھی آئینی احکامات نہ ماننا یقیناً ایسا اقدام تھا جس کا حل نکالنا ضروری تھا۔ گورنر حضرات نے آنکھیں میچ لیں، الیکشن کمیشن نے آزاد اور خود مختار ہونے کے باوجود جی حضوری نہ چھوڑی، ہیلے بہانے بڑھتے گئے، صدر پاکستان کے حکم نامے کو بھی ردی بنا دیا گیا۔ آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ ختم نہ ہوا تھا تو عدالت عظمیٰ نے آئین کا تحفظ کرتے ہوئے اس معاملے کی ذمہ داری لی، لیکن وہاں بھی سرپھروں نے جج صاحبان پر اعتراضات اٹھا لیے۔ تصویروں کے ساتھ حاضر سروس ججوں کی تذلیل شروع ہوئی تو 9 رکنی بینچ ٹوٹ کر 5 رکنی رہ گیا۔ اب جبکہ فیصلہ 3-2 کے تناسب سے وہی آیا جو آئین میں درج ہے، پھر سے لاڈلوں کی میں نہ مانوں کی تکرار شروع۔ حیرت تو اس بات پہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے درخواست واپس لینے کا فیصلہ بھی انہی کا اپنا تھا۔ پھر سے بینچ بنا اور فیصلہ اس 5 رکنی بینچ کا ہے، نہ کہ ٹوٹے ہوئے 9 رکنی بینچ کا، جبکہ تاریخ میں کئی ایسے فیصلے موجود ہیں جب ماتحت عدالتوں میں درخواستیں دینے کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں رجوع کیا گیا۔ اس کی ایک مثال تو خود نواز شریف کا 58(2)B کے تحت برطرف کیا جانا، پھر ہائی کورٹ میں اپنی برطرفی کے اقدامات کے خلاف درخواستیں زیر التوا ہونے کے باوجود سپریم کورٹ میں مقدمہ اٹھانا شامل ہے۔ جب صدر پاکستان اسحاق خان کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اقدامات کے خلاف اعلیٰ عدلیہ نے فیصلہ دے کر نواز شریف کو بطور وزیر اعظم بحال کیا تھا، تب تو یہ اعتراض نہیں اٹھایا گیا تھا کہ مقدمہ ہائی کورٹ میں بھی سنا جا رہا ہے۔ اب شاید کوئی ایسی وجہ باقی نہیں رہ گئی کہ عوام کو حق عوام کے ہاتھ میں رکھنے سے گریز کیا جائے۔ اگر ملک میں سیاسی انتشار ختم کرنا ہے اور ڈوبتی معیشت کو سہارا بھی دینے کی نیت ہے تو فوری طور پر نہ صرف خیبر پختونخوا اور پنجاب بلکہ پورے ملک میں عام انتخابات منعقد کروائے جائیں۔ عوام جسے چاہے منتخب کریں، اور یہی مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اقتدار کے مزے لوٹتی 13 جماعتیں اگر اپنی کارکردگی پر مطمئن ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ عوام ان پر اعتماد کا اظہار کریں گے تو خوف کس بات کا ہے؟ کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ تاخیر ان کی تباہی کی
रही सही कसर भी निकाल देगी। आगे IMF से मुआहदा होना है, बजट लाना है, शरह सूद में मज़ीद इजाफा होना है, डॉलर की उड़ान 300 की स्पीड से बढ़नी है। तकनीकी बुनियादों पर इस वक्त आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अगर अब भी कुर्सी से दस्तबरदार नहीं होंगे तो फिर दोबारा क्या बयानियाँ लेकर अवाम में जाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमती तरजीहात सिवाय पकड़ धकड़, इंतकामी कार्रवाइयाँ और इदारों को कोसने के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देती। सियासतदानों से लेकर साफ़ियों तक कोई राना साहब के अनोखे मुकदमात से महफूज नहीं है। इनकी ये कार्रवाइयाँ लोगों के दिलों में सिवाय नफ़रतों के और क्या बोएंगी। वक्त जैसे जैसे गुजरता जाएगा तमाम इत्तेहादी टोलों के लिए मसाइल बढ़ते जाएंगे। इस बात का एहसास इस लड़ाई झगड़े, खींचातानी और कुर्सी की जंग से बढ़कर होगा। ये कोई आखिरी बार नहीं है जिसे इस मुल्क में हुकूमतें बनती और गिरती हैं। जिस तरह इस निज़ाम में बड़े बूढ़ों की आशीर्वाद से सबकी बारियां लगी रहती हैं तो आपको भी कभी ना कभी दोबारा मौका मिल ही जाएगा। लेकिन पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में तरीक़ेकार वोट ही है। हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि सिंध हाउस में बोलियां लगें, चुपके चुपके रात 12 बजे आपको असम्बलियों की नशिस्तों पर बिठाकर मुल्क की बागदौड़ थमाकर जमहूरियत को बेबसी और बेचारगी में रौंद दिया जाए।